اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج باقاعدہ سورۃ بقرہ کا افتتاح کرنا مقصد تھا، چونکہ دن کے وقت ٹائم نہیں لگا اور دوست احباب کافی انتظار کر رہے ہوں گے کہ تفسیر کا سبق شریف آج پھر غیر حاضری ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ٹائم نہ بھی لگا تو کم از کم تھوڑے سے تھوڑا پڑھ لیں گے کہ غیر حاضری نہیں کریں گے، صرف اس وعدے کا ایفا کرتے ہوئے آج تھوڑا سا سبق پڑھاتا ہوں۔ صرف اور صرف اتنا پڑھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ بقرہ کا تعلق کیا ہے، صرف آج اتنا پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ فاتحہ کو الحمد شریف سے شروع کیا گیا، جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے اور ہر شخص سنتے ہی اس کے سمجھنے اور جاننے میں کچھ بھی تامل نہیں کرتا۔ اور سورۃ بقرہ کو الف لام میم سے شروع کیا، جس کے معنی عام تو عام آدمی رہ گیا، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء حیران رہ گئے ہیں کہ قرآن پاک سے بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض اعتبار سے بہت مشکل ہے۔ صرف اس طرف اس کا اشارہ کیا گیا کہ اتنا مشکل لفظ لگا کرنا، کیونکہ الحمد شریف تو ہر عام بندہ بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن سورۃ بقرہ کو الف لام میم سے شروع کیا اور اس طرف اشارہ کیا کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض لحاظ سے بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے بعض لحاظ سے۔ تو اس کے بعض ظاہری معنی اس قدر آسان ہیں کہ سن کر ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور بعض اسرار اور رموز ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل کام نہیں کرتی، وہاں ان کو سمجھنے کے لیے نقل حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ لفظ الف لام میم میں یہاں عقل کام نہیں کرتی کہ کیا معنی ہوگا اس کا۔ بعض اوقات ایسے دشوار اور مشکل جناب علی الفاظ بھی ہیں قرآن کریم کے جن کو سمجھنے میں عقل کام نہیں کرتی، وہاں نقل حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض آسان ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ دنیا کی بعض چیزیں ایسی عام ہیں کہ ہر کسی کو مل جاتی ہیں، جس طرح کہ ہوا، پانی۔ غریب سے غریب آدمی جو ہے ہوا اس کو بھی مل جاتی ہے، پانی اس کو بھی ملتا ہے۔ امیر سے امیر جو ہے ہوا اس کو بھی مل جاتی ہے، پانی اس کو بھی ملتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں اتنی دشوار ہیں کہ یہ خاص الخاص آدمیوں کو ملتی ہیں، جس طرح کہ ہیرا، موتی۔ یہ ہر عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، مشکل ترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر قرآن کریم بالکل آسان ہوتا نا، بالکل آسان ہوتا، تو ہر شخص شیخی سے کہہ سکتا تھا کہ جناب علی بس میری عقل ہی کافی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، میرا دماغ ہی کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ شیخی مار سکتا تھا کہ بس جناب علی ہمارا عقل بہت ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ جس طرح کہ آج کل کے کافی بدھو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی خود ہی قرآن پڑھو اور خود ہی قرآن کو سمجھو، خود ہی قرآن پڑھو، کسی عالمی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، خود قرآن پڑھو اور خود قرآن کو سمجھو۔ ہر چوتھا بندہ جناب علی عالم بن کر آتا ہے، کیا چیز پڑھا؟ میں جی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوں۔ بیوقوفا،
قرآن کا ایسے تو 4 جماعتیں سکول کی پڑھ کر اردو تجھے قرآن سمجھ آ جاتا، پھر اتنے سالوں سال علماء کرام کے کیوں ضائع ہوتے؟ ایسے لوگ تو ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کافی ایسے لوگ ہیں جو پڑھ کر گمراہ ہو گئے، ایسے لوگ جو علماء کی محفل میں نہیں گئے اور قرآن کو ایسے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور کافی لوگ ایسے ہیں جو پڑھ کر سیدھے راستے پہ آ گئے، وہ علماء ہیں کہ جو علماء کی محفل میں جا کر، اولیاء اللہ کی محفل میں جا کر جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ اس لیے قرآن بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض لحاظ سے اتنا مشکل ہے کہ علماء اور اولیاء کے ذہن بھی حیران رہ گئے ہیں کہ اب کیا کیا جائے یہاں پہ۔ تو جناب علی، ہر شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میرا تو جناب علی بس ذہن ہی کافی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اگر آسان ہوتا تو۔ اس لیے یہاں ضرورت تھی ایسے جناب علی کچھ راز کی باتوں کی کہ جن کو سمجھنے میں عقل تنگ رہ جائے، عقل وہاں تک نہ پہنچے۔ اس کی ضرورت تھی کہ جن کو سنتے ہی بڑے سے بڑا عالم جناب علی عجز سے اقرار کرنے لگے، عاجز بن جائے، جھک جائے رب کی بارگاہ میں اور اقرار کرنے لگے کہ مولا سبحانک لا علم لنا، تو ہی جانتا ہے، تو ہی پاک ذات ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کا پہلا کلمہ ایسا مقرر کر لیا کہ جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے، مولا تو سب سے بڑی ذات ہے، تیرے راز تو اور تیرا محبوب ہی جانتا ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے علماء کرام، اولیاء کرام جنہوں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں، ان نے کسی نے بھی لفظ الف لام میم کا معنی نہیں لکھا، وہاں عقل ہی تنگ رہ گئی، حیران رہ گئے، اب کیا معنی کریں گے؟ یہاں ہے تو یہ راز کی باتیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور الف، آقا نے فرمایا نام میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فرمایا لام، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا میم، حضور نے فرمایا ٹھیک۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ الف لام میم لفظ آ کر بولا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام تنگ رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم۔ جبریل سے پوچھا، جی جبریل، حضور نے پوچھا جبریل تجھے بھی پتا ہے اس کا معنی کا؟ جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راز رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ ہمیں بھی اس کا نہیں پتا۔ اتنے مشکل رموز اور اسرار، اتنے مشکل الفاظ، اور یہ بدھو جس کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں، جی قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ جو بھی اٹھ کر آئے میں نے جب قرآن کو سمجھ لیا۔ یہ وہ راز ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان تھے، اور یہاں یہ لفظ شروحات میں لگا کر اپنے پیاروں کو اپنی بارگاہ میں جھکانے والی بات، تاکہ ان کے ذہن بھی جناب علی حیران رہ جائیں کہ یہ کون سے الفاظ آئیں گے کہ جن کا اتنا مشکل معنی۔ تو اس لیے لفظ الف لام میم لگایا کہ جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے، بس مولا تیرے راز تو اور تیرا محبوب ہی جانتا ہے۔ یہ اس کا تعلق تھا سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ کل انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اس سورۃ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔